ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، پتہ نہیں اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ اپنے اندر کی گندگی دوسرے میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ ہر طرح کا دکھاوا آپ کا ایمان برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کی زندگی کو دیمک لگانے کے لیے پسندیدہ شخصیات، ادھوری حسرتیں، نہ پورے ہونے والے خواب، کسی کا راہ تکمیل سے جدا ہو جانا اور بے مروت یادیں ہی کافی ہیں۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی توحید کمزور پڑ جاتی ہے، اور جتنی کم دعا کی جائے بندے کا اللہ عز و جل سے تعلق اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ بے وجہ کا غصہ بسا اوقات مخلص دوست سے محروم کر دیتا ہے۔ اپنے رویوں میں لچک پیدا کریں۔ جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ دل بھی زمین کی مانند ہے، یہ بھی خشک ہو جاتا ہے جب اللہ کی توحید، اس کی محبت و معرفت اور ذکر و دعا سے خالی ہو جائے۔ موت جتنا انسان کے قریب ہے اتنا ہی انسان موت کو دور سمجھ کر مست ہے۔ رات کو کوئی سلامت سوتا ہے اور زلزلے اور طوفان صبح تک اسے لاش میں بدل ڈالتے ہیں۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا سے بھی تھک چکا ہے اور اس کے پاس آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ شعوروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ وہ بن مانگے پوری دنیا آپ پر قربان کر دیں گے۔ کیا ہوا اگر آپ کی زندگی میں اس وقت اندھیرے ہیں تو وہ رب جو اندھیرے کے بعد دن کی روشنی لاتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی بڑی روشنیاں آنے والی ہیں۔ اس سے خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک انسان بتائے کہ اس کی زندگی کو بہتر بنانے والے اسباب میں آپ کا بھی ہاتھ ہے، اور اس سے تکلیف دہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ایک انسان بتائے کہ اس کی زندگی کو بدتر بنانے والے اسباب میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ سوچا کیجئے۔ حال اور حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، اور یہی وقت کی خوبصورتی ہے۔ زخم اپنا وقت لے کر بڑھتے ہیں، درد اپنا وقت پورا کر کے جاتا ہے، بے چینی اپنا وقت لگا کر ختم ہوتی ہے، اور دعا اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ آنسو نکل کر ہی چین پاتے ہیں۔ ان سب میں انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ انتظار، صبر اور توکل رب کی رضا کے ساتھ۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، سمجھنا اور بولنا یا پھر خاموش رہنا سکھا دیتی ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے،
مگر سب کچھ بلایا نہیں جاتا۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک چلیں مخلص ہو کر چلیں۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جاؤ تو قبر بھی تیار اور قدر بھی لاجواب۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مگر انسان کہنے کا لائق وہ ہے جو دوسرے کو دکھ نہیں دیتا۔ بہت سے لہجوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں، تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے کہ لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ تو مجھے جانتا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو تب بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہی لمحات صبر کے ہوتے ہیں، وہ لمحے جب دونوں جہاں کا مالک ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔